بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں حقیقت کا یہ ایک اور ایپیسوڈ لے کے آیا ہوں جس میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقیقت ہے کیا اور اس تک رسائی ممکن کیسے ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 سے شروعات کرتا ہوں۔ یہ آیہ کریمہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ یہ دراصل ایک دعا ہے جس میں ایک بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے رب میرے لیے یہ دنیا اور آخرت بھلا کر، یعنی دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور یہ بہت امپارٹنٹ ہے، بہت ضروری چیز ہے، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی، کیونکہ تبھی تو ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی یہ پرپز آف لائف ہے۔ تو اس آیت کریم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے، ہم اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں۔ ایک تو دنیا کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے، پھر آخرت کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے۔ اب جب ہم دنیا کی بھلائی کا نام لیتے ہیں، دنیا کی بھلائی کی بات کرتے ہیں، تو عام مسلمانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے یہ دنیا کی بھلائی بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیا کی بھلائی سے کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ہمیں ایک پرامن سازگار ماحول پیدا ہوگا۔ جیسے کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ طریقت کے لیے ایک سازگار ماحول ہونا بہت ضروری ہے، تبھی ہم تدبر کر سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں، جو قرآن کریم کی جو ایسی آیات ہیں، جو ایسے پیغامات ہیں جن کی بہت گہرائی ہے، ان پر بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان پر تدبر کرنے کی، تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہمارا جو دنیا ہے، جو دنیائی زندگی ہے، یہ خوش اسلوبی سے اچھی طرح سے چل رہی ہو۔ اگر دنیا ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا ہے تو ہمیں نہ وہ فرصت ملتی ہے، نہ ہمیں دل لگتا ہے کہ ہم کسی چیز پر غور و فکر کریں گے۔ البتہ اولیاء اور انبیاء کی بات الگ ہے، ان کے لیے دنیا سازگار بھی نہ ہو، پھر بھی ان کو طریقت کا راستہ میسر آتا ہے، وہ طریقت کے راہ پر بھی ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ دنیا کی بھلائی کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ اب یہ جو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اس کے لیے دو چیزیں درکار ہیں۔ اس کے لیے نبوت اور زمین کا ایک ٹکڑا ہونا ضروری ہے، یعنی ایک نبی ہونا چاہیے جو یہ سازگار ماحول جو ہے، جو اس کے قوانین ہیں، یعنی شرعی قوانین، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، وہ شریعت لانے والا ہوتا ہے، اور اس شریعت کو کسی سماج میں اسٹیبلش کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی زمین کا ایک ٹکڑا ہونا چاہیے، کوئی ایک ملک ہونا چاہیے جہاں پر اس کو اسٹیبلش کیا جائے۔ تھوڑا سا میں اس ٹاپک کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا، کیونکہ یہ ضروری ہے، آج کے دور میں یہ ضروری ہے کہ جو ہم یہ سیاسی افراتفری جو ہے اسلامی دنیا میں، تو اس کو بھی ہم سمجھیں گے، اور خود میں سیاست سے بھی وابستہ ہوں، تو لہٰذا میں یہ فرض سمجھتا ہوں کہ اس پر کچھ اچھی گفتگو کریں گے۔ کوشش کروں گا اس ایپیسوڈ میں اس کو ختم کروں گا، اس
ٹاپک کو، جو یہاں یہ سوشو پولیٹیکل سسٹم کی بات آ گئی. تو یہ سوشو پولیٹیکل سسٹم ہے کیا؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین جو ہیں ان کی لیجسلیشن ہے، یعنی ان کا نفاذ کرنا ہے سوسائٹی میں. تو اس کے لیے ایک زمین کا ٹکڑا ہونا ضروری ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے، جیسے کہ بہت سے مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ شریعت کا نفاذ یا نظام مصطفیٰ کا نفاذ یہ ہر مسلمان کو یہ کرنا لازمی ہے. یعنی اس کے لیے اگر زبردستی بھی ہو سکے تو زبردستی بھی ہم ملک کے دنیا کے مختلف ملکوں میں اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں. اس کے لیے جس سے یہ آج کے دور میں کچھ شدت پسند عناصر جو ہیں وہ اس آئیڈیالوجی کو لے کر چل پڑے ہیں کہ زمین کے ٹکڑے پر نہیں بلکہ پوری زمین پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنا ہے. مگر قرآن میں ہمیں تمام زمین کا حوالہ نہیں ملتا ہے، وہاں ہمیں زمین کے ٹکڑے کا ہی حوالہ ملتا ہے. یعنی ہمیں کوئی چوز کرنا ہے، کوئی زمین کا ایک ٹکڑا چوز کرنا ہے جہاں پر ہم اس کی شروعات کریں گے، جہاں ہم اس کو اسٹیبلش کریں گے. آیت نمبر 22/41 میں بھی یہ آیا ہے. اگر آپ اس آیت کو کھولیں گے اس میں بھی یہ آیا ہے کہ زمین کے کسی حصے میں ہم اس شریعت کو نافذ کریں گے. حضرت موسیٰ کو بھی یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا جب اس نے فرعون کے خلاف اس کو بھیجا تھا کہ اس کے خلاف لڑو، تو ساتھ میں یہ بھی بولا تھا کہ جب زمین کا ٹکڑا آپ کو ملے گا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کو قائم کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر مسلمان کو اٹھنا ہے تلوار لے کر، بندوق لے کر تو جانا ہے دنیا بھر کے ملکوں پر زبردستی کرنی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ کنسپٹ یہ ہے کہ زمین کا ایک ٹکڑا لیا جائے، ایک ملک لیا جائے، وہاں پر یہ اسٹیبلش کریں گے، وہاں ایک ماڈل اسٹیٹ بنائیں گے. تو اس ماڈل اسٹیٹ کی پیروی پر باقی لوگ جو ہے وہ غور و فکر کریں گے، وہ خود اس کو پھر اپنائیں گے. مثلا سیدھی سی بات ہے، آج کل کی دنیا میں یو ایس ایک ماڈل اسٹیٹ مانی جاتی ہے. دنیا بھر کے ممالک جو ہیں وہ اس کی نقل اتارتے ہیں، وہ اس ماڈل پر چلنا چاہتے ہیں، وہ اس ماڈل پر اپنے ملک کو لے جانا چاہتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اسلام میں بھی ایک ماڈل اسٹیٹ قائم کرنی ہے، پھر لوگوں پر ہم چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ اس ماڈل اسٹیٹ کے جو فیوز و برکات ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، اس سے متاثر ہو کر وہ خود بخود وہ ماڈل اسٹیٹ کو اپنائیں گے، اس ماڈل کو اپنائیں گے. تو یہی ہے، ایکچوئل میں یہی ہے کہ یہی کام کرنا ہے ہمیں، مگر ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی مرکز ہونا چاہیے. اب یہ مرکز پہلے ادوار میں بنی اسرائیل کی قوم کے لیے تھا، اسرائیل اس کے لیے مرکز تھا. تو جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے وہ اسرائیل ان کا مرکز تھا، جہاں پر ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو سلطنت تھی اس کے قوانین کی شریعت موسوی کے حساب سے یا کسی اور پیغمبر کی شریعت کے حساب سے وہ وہاں اسٹیبلش کرنی تھی. لیکن بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے پھر یہ کام سر انجام دینے میں بڑی غلطیاں کی، بلکہ یہاں تک وہ چلے گئے کہ کئی پیغمبروں کو انہوں نے نکارا اور کئی پیغمبروں کو شہید بھی کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، تو پھر ان سے یہ مرکزیت چھین لی گئی. جب اسلام آیا تو یہ مرکزیت بنی اسماعیل کو دے دی گئی. ہمارے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا یہ جو
شفٹ ہوا، یہ مرکزیت جو اسرائیل سے شفٹ ہو گئی یہ عرب میں پہنچی۔ تو کئی احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ یہ جو مرکز اب بنا یہ بنا جزیرہ نما عرب۔ جزیرہ نما عرب جو ہے کئی احادیث میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یہ جو اسلامی سلطنت جو ہے، یہ جو سوشو پولیٹیکل سسٹم ہے اسلام کا، جس کو ہم نظام مصطفیٰ کہہ سکتے ہیں یا جس کو ہم نظام اسلامی کہہ سکتے ہیں یا نظام الہی کہہ سکتے ہیں، تو یہ جزیرہ نما میں اسٹیبلش ہونی چاہیے پرپچولی، ہمیشہ کے لیے، یعنی آج بھی یہ ہونی چاہیے تھی وہاں پر۔ تو یہ اس لیے تاکہ وہاں ایک آئیڈیل، ایک مسلم سٹیٹ، ایک اسلامک سٹیٹ ہو جس کی پیروی یا جس کی نقل پھر باقی دنیا کے ممالک کریں گے۔ تو عرب اس کے لیے ایک خطہ وہ منتخب ہوا، تو وہاں پر یہ پرپیچول اسلامک سٹیٹ ہونی چاہیے جو آج نہیں ہے۔ وہاں پر جو ہے ہوا کیا ہوا ایسا کہ یہ جو آئیڈیل ماڈل تھا اسلامک سٹیٹ کا وہ 4 خلفائے راشدین تک رہا، اور بعد میں وہ حضرت معاویہ کے دور سے وہ جو دور آیا وہ ملوکیت میں تبدیل ہو گیا، یعنی بنیادی جو شفٹ آیا حضرت معاویہ کے زمانے میں، جو خلافت تھی، خلافت ایک آئیڈیل سوشو پولیٹیکل سسٹم ہے اسلام کا، تو وہ خلافت جب نہیں رہی تو اس کے بدلے میں ملوکیت آ گئی۔ ملوکیت وہی ہے جو باقی دنیا میں تھی، جس طرح باقی میڈیول پیریڈ میں بادشاہ ہوا کرتے تھے، شہنشاہ ہوا کرتے تھے، مثلاً بیزنٹین امپائر تھا یا رومن امپائر تھا یا یہ پرشین امپائر تھا، تو اسی طرح سے وہ حضرت معاویہ کے دور سے اسی طرح کا ایک امپائر کھڑا ہو گیا۔ تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب وہ حقیقی نظام مصطفیٰ رہا، کیونکہ ایک جو ایک بہت ضروری بات ہے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے ایک آئیڈیل اسلامی سلطنت کو ملوکیت سے الگ کرنے کے لیے، وہ ہے کہ جو اسٹیٹ کا ایکسچیکر ہوتا ہے، اسٹیٹ کا ایکسچیکر جو ہوتا ہے وہ عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ملوکیت میں کیا ہوتا ہے؟ ملوکیت میں اس اسٹیٹ ایکسچیکر کو استعمال کرتا ہے بادشاہی وقت جو ہوتا ہے وہ اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے، حالانکہ وہ حق ہوتا ہے لوگوں کا حق ہوتا ہے، وہ لوگوں کو وہ حق نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس حق کو استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی فرق ہے خلافت اور ملوکیت میں، چونکہ اس دور سے خلفائے راشدین کے بعد ایک دور شروع ہوا اسلام میں جس میں خانہ جنگی چلی، تو خانہ جنگی یہی تھی خانہ جنگی خلافت اور ملوکیت کے درمیان تھی۔ تو ملوکیت نے جیت لیا اور خلافت ختم ہو گئی، لیکن یہ سلسلہ بہت مدت تک جاری رہا، یہ خانہ جنگی کا سلسلہ، یہاں تک کہ عباسی آ گئے۔ عباسی دور میں پھر یہ سوچا گیا کہ یہ جو اب ملوکیت ہے، ملوکیت کو کیوں نہ ایک مطلب مانا جائے کہ یہی ایک نظامی حکومت ہے، تو اس کے لیے پھر کوششیں کی گئی۔ پھر اسی زمانے میں جو ہم دیکھتے ہیں جو
اسلامک لٹریچر ہے وہ مرتب ہو گیا، تب تک ہمیں ملتا نہیں، اس کے شواہد ملتے نہیں کہ قرآن شریف کے علاوہ کیا کچھ لکھا گیا تھا حدیثوں کے بارے میں، فقہ کے بارے میں. لیکن یہ سب کتابیں جو ہیں، یہ سب علوم جو ہیں، یہ بعد میں اموی دور حکومت میں اور شروعات میں عباسی دور حکومت میں یہ تمام کتابیں لکھی گئی. ایک واضح مطلب راستہ بتایا گیا کہ حکمران کون ہوں گے اور کلرجی کون ہوگی، کس طرح سے دنیا چلے گی، کس طرح سے دین چلے گا، کس طرح سے مذہب چلے گا. تو اس طرح سے اس کی ایک بائیفرکیشن ہو گئی اس زمانے سے، خاص کر عباسی زمانے سے یہ بائیفرکیشن ہو گئی. اور یہ ملوکیت کا دور جو ہے وہ ابھی بھی یہاں عرب میں جہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، وہاں ایک خلافت ہونی چاہیے تھی، ایک ماڈل اسلامک سٹیٹ ہونی چاہیے تھی. لیکن اب ہم آج بھی وہاں دیکھتے ہیں کہ جب دوسری دنیا، تمام دنیا میں جمہوریت اور سیکولرزم کا نظام چل رہا ہے، وہاں ابھی بھی ملوکیت اور بادشاہوں کا دور چل رہا ہے. اچھا، اب یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ایک ملک تک محدود رہنا ہے، یعنی جو حدیثوں میں آیا ہے جزیرہ نما عرب تک محدود رہنا ہے، وہاں پر ہمیں یہ اسٹیبلش کرنی ہے یہ ایک اسلامک سٹیٹ، تو دنیا میں پھر یہ کیسے ہوگا، یہ اسلام کا بول بالا باقی دنیا میں کیسے ہوگا، کیونکہ وہ بھی ضروری ہے. وہ کیسے ہوگا؟ اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے تبلیغ کا. تبلیغ کے ذریعے ہم مطلب مشنریز بھیجتے ہیں مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں تبلیغی جماعتیں جاتی ہیں. جیسے کہ جو صوفی تحریک شروع ہوئی میڈیول پیریڈ میں، اسی عباسی دور خلافت کے زمانے سے ہی. حالانکہ صوفی تحریک جو تھی وہ ایک بغاوت تھی اس نظام سے، ملوکیت کے نظام سے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چھوڑ دی وہ جو حکومت کا لین دین انہوں نے چھوڑ دیا، حکومت کے معاملات انہوں نے چھوڑ دیے. انہوں نے صرف دین کو اپنایا اور انہوں نے خانقاہیں بنائی، پھر بلکہ مسجدیں بھی چھوڑی، خانقاہوں میں وہ شفٹ ہو گئے. خانقاہوں میں وہ ایک باضابطہ ایک منظم تحریک شروع ہوئی. اور یہ زمانہ تھا حضرت ابو الہاشم، پہلے وہ صوفی تھے جنہوں نے یہ پہلی خانقاہ بنائی، اور وہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی. تو انہوں نے مشنریز بھیج دی باقی ممالک میں. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، صوفیوں کے ذریعے یہ تبلیغ ہوتی گئی. تو اس طرح سے یہ مختلف براعظموں میں یہ تبلیغ کے ذریعے یہ پیغام پہنچا. لیکن یہ بالکل نان پولیٹیکل بیسس پر ہو رہا تھا. تو وہ ایک طریقہ ہے کہ ہم کس طرح سے اسلام کو پھیلائیں گے باقی دنیا میں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب اسلام کا دشمن جو ہوتا ہے، دشمن ملک جو ہوتا ہے، وہ اسلام کو نعوذ باللہ مٹانے کے لیے وہ اپنی عسکری قوت کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ رومن امپائر تھا، بیزنٹین امپائر تھا، تو یہ مسلمانوں کو نعوذ باللہ جڑ سے اکھاڑنا چاہتے تھے. لہٰذا ان کے ساتھ لڑائیاں ہوئی، جنگ ہوئے. اور اس سلسلے میں جب ہم ڈیفینس میں جائیں گے، ڈیفینسو وار کریں گے، کیونکہ اسلام میں ڈیفینسو وار جو ہے وہ پرمیسیبل ہے، اوفینسو وار پرمیسیبل نہیں ہے. تو جب ڈیفینسو وار ہوگا تو ڈیفینسو وار میں اگر کوئی علاقہ پھر اسلام کی سلطنت سے جڑ جائے گا، اس پر قبضہ ہوگا،
تو وہ دوسرا ایک طریقہ ہے کہ دنیا کے باقی حصے اسلام کے تسلط میں، اسلام کی سلطنت میں کیسے آ سکتے ہیں، وہ ہے وار کے ذریعے، مگر ڈیفینسو وار کے ذریعے، ڈیفینسو وار کے ذریعے وہ اسلامی سلطنت کا حصہ بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو مسلم علاقے ہیں، جزیرہ نما عرب سے باہر جو مسلم علاقے ہیں جو فتح ہوئے اس ڈیفینسو وار کے حساب سے، جو علاقے فتح ہوئے، لیکن بعد میں ملوکیت جو آئی وہ عام بادشاہ تھے، انہوں نے اوفینسو وارز بھی لڑی، مثلاً آٹومین امپائر تھا یا مغل آئے ہندوستان میں، انہوں نے اوفینسو وارز بھی کی، حالانکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو وہ اوفینسو وارز کے ذریعے بھی بہت سارے ممالک جو ہے وہ ہندوستان کے سمیت بہت سے اور ممالک، اسپین وغیرہ، یورپ کے علاقے، وہ اسلامی سلطنت میں آ گئے۔ تو اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ مرکز جو ہے، عرب جو ہے، جہاں یہ آلریڈی قائم تھی، مسلم مملکت جہاں آلریڈی قائم تھی، تو اس کے ساتھ یہ جڑ جاتے باقی ممالک جو ہیں، جو اوفینسو وارز کے ذریعے یا ڈیفینسو وارز کے ذریعے جو ممالک فتح ہوئے مسلمانوں کے ذریعے، وہ ضم ہونے چاہیے تھے اس خلافت کے ساتھ، لیکن ویسا بھی نہیں ہوا۔ یعنی ممالک جو ہیں، مسلم ممالک جو ہیں، وہ الگ الگ ان کا انڈیپینڈنٹ اپنا ایک تشخص ہے، مگر جو خلافت سسٹم ہے، خلافت سسٹم جو ہے وہ ایک قسم کا فیڈرل سسٹم ہے۔ فیڈرل سسٹم میں یہ مختلف جو باقی علاقے ہیں وہ اسی مرکز کے تحت، جو مرکز بنایا گیا ہے جزیرہ نما عرب میں، اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ جو آج کی جو سچویشن ہے، ماڈرن ورلڈ کی جو سچویشن ہے، آج جو عرب ورلڈ ہے، خاص کر جو جزیرہ نما عرب ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کئی ممالک ہیں وہ، اور ایک تو کئی ممالک ہیں جو شریعت کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طرح سے وہاں ملوکیت ہے جو شریعت کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ شریعت کے حساب سے اگر ہم آئیڈیل نظام شریعت لانا چاہتے ہیں، نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہیں، تو پھر ایک ہی سلطنت ہونی چاہیے پورے جزیرہ نما عرب میں، ایک ہی سلطنت ہونی چاہیے اور ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے۔ پھر بعد میں دیکھا جائے گا جو باقی ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، وہ کس قسم کی ریلیشن شپ اس مرکز کے ساتھ رکھیں گے، وہ انڈیپینڈنٹ رہیں گے یا ایک فیڈریشن بنائیں گے، تو وہ بعد کی بات ہے۔